تو ماں باپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ بچوں کو ایٹیٹیوڈز اور ویلیوز کس طرح ٹرانسمٹ کریں. ہمارا انوکھا مذہب نہیں ہے. اچھی ویلیوز تو سب مذاہب دیتے. گناہ کرنا، قتل و غارت کرنا، کسی کا برا کرنا، وہ تو کوئی بھی مذہب نہیں کہتا نا. ایک ہی ماں کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوں گے، ان کی تربیت بھی ایک ہوگی مگر ان کے مزاج یکسر مختلف ہو. جو باپ کرتا تھا وہ بیٹا کرتا تھا، جو ماں کرتی تھی تو بیٹی ویسی ہوتی تھی. آپ جب اپنے بچوں کو اپنی زندگی گزارنے کا ہنر نہیں دیتے، السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. آج ہم پیرنٹنگ کرائسس پہ جو گفتگو کریں گے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کی ریناؤنڈ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر عائزہ عابد، جو ایک ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں. اور ہم چونکہ بچوں کی اور ٹین ایجرز گروئنگ اپ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کی سائیکالوجی کے بارے میں بات کریں گے، تو لہٰذا یہ ان کا فیلڈ ہے اور بہت تجربہ ہے اس معاملے میں. السلام علیکم عائزہ، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، اینڈ تھینک یو، اتنا زبردست آپ نے میرا انٹروڈکشن دیا، جزاک اللہ. تھینک یو اینڈ تھینک یو فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار بینگ ان آور پروگرام. عائزہ، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کل جتنا سمجھیے کہ ہمارے معاشرے میں ویلیوز گڈ ہو گئی ہیں، جس طرح پہلے کلیئر کٹ کچھ باتیں ہوتی تھیں ویسا نہیں ہے. دیر آر اے لاٹ آف گرے میٹرز دیئر. تو ماں باپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ بچوں کو ایٹیٹیوڈز اور ویلیوز کس طرح ٹرانسمٹ کریں، جبکہ جو سوسائٹل ایٹیٹیوڈز ہیں وہ بہت چینج ہو رہے ہیں. سکسیس کا پیمانہ، کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، تو جو ویلیوز پہلے ہم بات کرتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، ینگ تھے، کہ سچ بولنا ہے، محنت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب ایک ہاؤ مچ منی یو ہیو ان سکسیس کا میجرمنٹ پیسہ. تو ماں باپ کس طرح ویلیوز، ایٹیٹیوڈز اور سکلز بچوں میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا رائے دینا چاہیں گی؟ ہاں جی، دیکھیں جو ویلیوز ہیں، جو ہیومن ویلیوز ہیں، جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، جو ہمارا مذہب ہم کو دیتا ہے اور جو سارے مذاہب دیتے ہیں، صرف ہمارا انوکھا مذہب نہیں ہے. اچھی ویلیوز تو سب مذاہب دیتے ہیں نا. دیکھیں جس میں گناہ کرنا، قتل و غارت کرنا، کسی کا برا کرنا، وہ تو کوئی بھی مذہب نہیں کہتا نا. ٹھیک ہے، تو یہ ٹائم ٹیسٹڈ ویلیوز ہیں، یہ تو کبھی بدل ہی نہیں سکتے. تو اب یہ آپ کا جو سوال ہے کہ یہ آج کل مشکل ہو گیا ہے، اب وہ مشکل اس لیے ہو گیا کیونکہ جب ہم نے اپنی ایک جو پاپولیشن بہت زیادہ ہے، آپ کے لیے اپروپریٹ جو آپ کی اکنامک سچویشن ہو گئی، یا آپ کی جو بھی ملکی حالات ہو گئے، یا آپ کی کمپٹیشن کی لیول ہو گئی، اس میں کامیاب ہونے کا جو معیار ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت حد تک جو ہماری سوسائٹی میں جو پولرائزیشن ہے نا، جس کی وجہ سے پیرنٹس کہتے ہیں ہم اپنی جان بھی دے دیں گے اپنے بچوں کے لیے، ہم بس ان کے لیے اگلی 7 نسلوں تک ہم نے کچھ چیزیں تیار کر کے جانی ہے. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو وائی اتنا آگے تک کیوں دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا فوکس ایک اس چیز پہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو پھر آپ ایسے ایسی چیزیں کرتے ہیں، ان کو ایسے ایسے کام کرنے کے لیے ان کو اجازت بھی دے دیتے، تو ویلیوز تو بدلنا شروع ہو گئی. ورنہ محنت تو کبھی نہیں ختم، محنت کر کے ہی آپ کچھ پاتے ہو. اپنی فیملیز کا رسپیکٹ، اپنے بڑے بزرگوں کا، چھوٹوں کا، یہ ساری چیزیں تو کہیں نہیں جاتی. تو جب اس ساری بھاگ دوڑ میں جب آپ میں ایک صبر نہیں آتا اور آپ کو ہوتا ہے کہ بس ہم نے آگے جانا ہے، پرابلم یہ ہے کہ کچھ فیملیز تو پرزرو کر رہی ہیں، اب وہ اتنی کم ہوتی ہیں کہ وہ they can't keep up with others. تو بچے بہت سفر کرتے ہیں. بچوں کو ہوتا ہے جی ہمارے ماں باپ آؤٹ آف ٹچ ہیں ود ریالٹی. اور آپ ینگسٹرز کو دیکھیں، ویسے بھی چونکہ ہم تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے نا، اب ہمارا یوتھ پاپولیشن جو ہے سب سے ون آف دا ینگسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اب پیرنٹس بزرگ ہو گئے ہیں یا آؤٹ آف ٹچ ہو گئے ہیں، بچے ہی گھر چلا رہے ہیں، بچے ہی اکانومی نوے چلا رہے ہیں. تو ان کو پھر جو کٹ تھرو کمپٹیشن کے لیے جو کچھ سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہے وہ کرنا پڑا ہے.
وہ ویلیوز جو تھے وہ پیرنٹس نے نہیں دے پائے نا, اور وہ سسٹین نہیں کر پائے اس رش میں آئی تھنک. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بچوں کو یہ جو ویلیو یہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ تم دنیا کے لیے ذمہ دار نہیں ہو, تم اپنے لیے ذمہ دار ہو. تو تم نے اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے, وہ آئے جو ہے نا بہت ضروری ہوتا ہے بچے کا انٹیگرل رکھنا. تھینک یو, بہت عمدہ آپ نے جواب دیا اور بڑا مفصل جواب دیا. اس سے ریلیٹڈ ایک چیز میں اور پوچھنا چاہتی ہوں عائزہ, کہ عموماً ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے اپنے طور طریقوں میں ہمارا پرتو بنے, ہماری ایک طرح کی ریفلیکشن ہو, لیکن ہر بچے کا ایک اپنا ایپٹیٹیوڈ ہے. اور وہ آپ دیکھیں ایک ہی ماں کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوں گے, ان کی تربیت بھی ایک ہوگی مگر ان کے مزاج یکسر مختلف ہوگی. تو کیوں پیرنٹس ہمارے ہاں بچوں کے ایپٹیٹیوڈ اور ان کی سکلز اور ان کے ایک اپروچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پروفیشنلی گائیڈ نہیں کر پاتے ان کی فیلڈز کے لیے؟ اچھا, اس پہ میں نے بڑا آبزرو کیا اور میں نے خود بڑا فیل کیا. یاسمین, آپ کو ایک چیز دیکھنی ہے, آپ اور میں جس جنریشن کے ہیں, ہم وہ تھے جو ہمارے پیرنٹس کو, جو پارٹیشن والے ہمارے پیرنٹس پارٹیشن کے ٹائم پہ تھے یا اس کے 8-10 سال کے بعد کے ٹائم کے تھے. بہت ٹف ٹائم دیکھا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, بالکل, بہت کچھ انہوں نے کھویا تھا. اب ہم وہ جنریشن تھے جنہوں نے اپنے پیرنٹس کے انڈر آ کے بہت تابعداری کی ہے, بہت ان کی سنی ہے, ان کو کوشچن نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب ہمیں سوال نہ کرنا سکھایا گیا تو ہم اگلے کا سوال نہیں سن سکتے. یہ بہت آپ نے انٹرسٹنگ اور درست پوائنٹ کہا ہے. ویسے دیکھیں نا, مجھے تو اگر نہیں, میں نے ساری زندگی کسی کی بات مانی ہے, مجھے تو اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے. تو یا میرے پہ کوئی حکمرانی کرے گا یا میں حکمرانی کروں گی. تو میں تو وقت کا ویٹ کرتی ہوں کہ جب میں اپنی آن مائی اون آؤں اور میں روب ڈالوں. اب بات ساری یہ ہے کہ جب ہم کو سوچنے کا یا نئے طریقے سے ایک ابیلٹی نہیں دی جاتی تو ہمارے بھی سوچ کے جو ہوتے ہیں نا پہلو, وہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ہم وی کانٹ تھنک آؤٹ آف دا باکس. ہم اپنے بچوں کو ایک پریڈکٹیبل, دیکھیں ہماری سوسائٹی پریڈکشن ایک پریڈکٹیبل اس پہ چلتی ہے. صبح اٹھے پھر یہ کیا, دن ختم ہو گیا. نئی چیز کرنے سے ہم لوگ گھبراتے ہیں. تو پیرنٹس اس لیے چاہتے ہیں فوٹو کاپی بنے بھی, وہ لائف سیٹ ہے, وہی نوکری ہے. پھر آپ ایک اور پس منظر میں دیکھیں, ہمارے سب کانٹیننٹ کے اس میں دیکھیں, جو باپ کرتا تھا وہ بیٹا کرتا تھا, جو ماں کرتی تھی تو بیٹی ویسی ہوتی تھی. وہی ہنر یا اسکلز ہوتی تھی نا. تو یہ اس لیے بڑا فور گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. 2-3 پروفیشنز ہیں, وہ بڑے سیف ہیں, پریڈکٹیبل ہیں, لائف سیٹ ہے, لائف سیکیور ہے, اسی سے ان کو عزت نظر آتی ہے. اگر باپ ڈاکٹر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو وہ اسٹیبلشڈ ہے, پریکٹس یا لائر ہے, تو بچوں کو ایک دم سے بوسٹ بھی مل جاتا ہے, ایک بیس بنا ہوا مل جاتا ہے اگر وہ اسی فیلڈ میں چلے جائیں. ان کو فیملیئرٹی ہو گئی نا, وہ ادھر فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. وہ اب دیکھیں جی لائر ہیں تو وہ خاندان لائر ہیں, ڈاکٹر ہیں تو پھر آپ اسی طرح دیکھیں پورے سوسائٹی میں ان سب کا ایک ہولڈ بھی تو بنا ہوا ہے نا. تو وہ والا رجحان چل رہا ہے, تو آپ کو اسی سے نکلنا, نئی چیز میں وہ ہمارے میں کریٹیوٹی نہیں ہے نا, جھجک بہت ہے. اچھا یہ بتائیے عائزہ کہ ہمارے ہاں عموماً, خاص کر میں ان گھرانوں کی بات کر رہی ہوں جو ذرا ان کا کوئی جس کو کہیں کہ بیوروکریسی ٹائپ پاور ہے, شاید پیسہ بہت نہ ہو یا جہاں پیسہ بہت ہے, کہ وہ بچوں کو کسی بھی قدم پہ اگر وہ کچھ غلط کر جائیں اس کے نتائج فیس نہیں کرنے دیتے, جس کی وجہ سے ان کی جو پرسنل گروتھ ہے وہ سٹنٹ ہو جاتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی چھوٹی ہی صحیح غلطی ہو گئی تو میرے پیچھے میری ماں یا باپ یا ان کے کانٹیکٹس اتنے ہیں کہ مجھے کوئی ریپرکشنز فیس نہیں کرنے پڑیں گے. تو آپ کے تجربے میں اس قسم سے جب ماں باپ مائکرو مینیج کرتے ہیں بچوں کو تو اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں؟ دیکھیں اس کا
पहली चीज तो ये कि जब बच्चों ने सीखना है ना, तो जब बच्चों से गलती होती है तभी वो अपना रिस्पॉन्स चेंज करते हैं, वो सीखते हैं, वो गलतियों से ही सीखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक सर्टेन लेवल पे एक डिनाइल आता है। अच्छा, वो डिनाइल क्या होता है कि जी हम परफेक्ट हैं, हम में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। अब जो फैमिलीज जो बहुत सोशली कॉन्शियस और बहुत एक अपवर्ड मोबिलिटी रखती हैं, यानी कि हमने आगे बढ़ना है, तो वो बच्चों में की चीजों पे पर्दा डालते हैं। अच्छा, इसको हम बुलडोजिंग पेरेंट्स भी कहते हैं। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग तो है ही है, लेकिन इसमें एक और टर्म है, बुलडोजिंग है, स्नो प्लॉ पेरेंट है। आप इसमें इनका कंट्रोल होता है। ये वो वाले पेरेंट्स हैं जो स्कूल जाके नंबर भी चेंज करवाते हैं, एक एक नंबर के लिए वो मदर्स लड़ती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। और फिर जी, और वो आगे हर चीज में बच्चों को अपने आगे करने में इतने होते हैं। उससे नतीजा क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी, शिनाख्त अपनी खो देते हैं। उनको तो नहीं पता हम क्या चाहते हैं। अच्छा, वो आपके सामने वो अब दे आर पावरलेस। देखिए, बात गेम होती है यहाँ पे पेरेंट की पावर की। बच्चा नहीं वो नहीं उस पर स्टैंड अप कर सकता, तो बच्चा चुप कर जाता है। तो कई दफा तो बच्चे इसी तरह आगे चले जाते हैं, फिर लाइफ में चलते जाते हैं, फिर अपनी लाइफ आगे गुजर जाती है, शादियां कर लेते हैं, नौकरियां जो वो अपनी मिलें चलानी होती हैं, जो भी फादर की बिजनेस होती है कई दफा। और जो मैं बहुत देख रही हूँ कि जब बच्चे पे किसी न किसी तरह ये निकलते हैं मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए या किसी और शहर पढ़ने के लिए, और मेरे पास अभी रिसेंटली भी ऐसे केसेस आ रहे हैं कि बच्चे बेशक अमीर घरानों के ना हो, वो दूसरे शहर में जाके किसी बहाने पे वो रह लेंगे और पेरेंट्स से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक्सट्रीम आ गया ना, एक आपका बहुत ताबेदार औलाद है जो किए जा रही है सर जो, लेकिन वो अंदर से कभी खुशी नहीं थी। तो पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि ये जो ताबेदारी होती है, ये जो ओबीडियंस होती है, ये आप कितनी बड़ी कॉस्ट पे ले रहे होते हैं। बुढ़ापे का सहारा तैयार कर रहे हैं ना वो अपना। तो बड़ी आई थिंक इट्स अ वेरी क्रूअल थिंग। आप जब अपने बच्चों को अपनी जिंदगी गुजारने का हुनर नहीं देते कि लोगों से बात कैसे करनी है, अपने लिए कमाना कैसे, अपने लिए फैसले कैसे करने, वो कल को अच्छे पेरेंट्स भी नहीं साबित हो सकते क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते आगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और बताइए बात मुझको आयज़ा, कि अक्सर औक़ात हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारे मिलने जुलने वालों में या अक्सर ख़ानदान में एक डन डील होती है कि हमने इस एक सर्कल के अंदर बच्चों की शादियां करनी है, जानने मिलने वाले, रिश्तेदारी हो गई, जो भी आप समझ लें। तो उसमें चूँकि बच्चों को, ख़ासकर लड़कों को, मैरिज मार्केट में निकलना नहीं होता, उनको बाहर के लोगों से कंपटीशन नहीं लेना होता कि आपका रिश्ता जाए तो एक वो बाहर का फ़लाँ जगह का भी रिश्ता आया हुआ है, या इसी तरह लड़कियों का। तो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जो उनकी एक अपनी इमोशनल मैच्योरिटी है, क्या उतनी डेवलप्ड हो पाती है इस तरह के माहौल में? अच्छा यास्मीन, आपके जो सवाल है ना, वो बेसिकली एक हमारे ना पिछले सवाल भी मैं आपको बताऊं, ये हमारे मुआशरे की ना खास सोच को रिप्रेजेंट करती है। और इसको आप एक मिसोजिनिस्टिक कह दें, आप इसको जो भी नाम दे दें, पेट्रियार्की दे दें, आजकल की टर्म्स बड़ी पॉपुलर हुई हैं क्योंकि एहसास बच्चों में आ रहा है ना। अब देखिए, होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में या हमारे मुल्क में कुछ रवैये हैं जो कि पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिए ओवर द ईयर्स। ठीक हो क्या? तभी वो हम पूरी दुनिया से आइसोलेटेड एक यूनिक किस्म की एक कौम बन गए हैं जिसको कोई एहसास नहीं है, जिसको दिल करता है तो बीवी को भी पटाई कर देता है, जान ले लेता है। हम फिर उसको डिफेंड भी करते हैं, फिर हम अपने बच्चों को भी। मैं अपने पड़ोस में किसी की रोज सुनती हूँ, 2 साल का बच्चा, बाप उस पर चीखता है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो हमारी ये जो सारी जो रविश है, ये जो सारी चीजें हैं, अब ये इसी से इस तरह सोच आती है कि एक तो फैमिली मैरिजेस बहुत कॉमन है, और ये पहली चीज आती है कि जी प्रॉपर्टी ना जाए फैमिली से बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। फिर बेशक इंटर मैरिज हो जाए। फिर आयज़ा, एक चीज़ और भी है कि प्रॉपर्टी तो अपनी जगह है,
لیکن ہمارے یہاں جو ذات کے معاملے ہیں نا کہ بھئی ہم تو جاٹ ہیں, ہم نے تو جاٹوں میں ہی کرنی ہے, ہم تو فلاں قوم ہے, ہم نے تو فلاں ہی ذات میں کرنی, کہ یہ ایسپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. جی جی بالکل, یہ بہت زیادہ ہے, یہ اپنی برادری ہے اپنی یہ. اچھا اب چونکہ ہم فیلڈ میں ہم نے اسٹڈیز بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کزن میرجز میں اتنے جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں. پاکستان از ون آف دا کنٹریز جس میں سب سے زیادہ جینیٹک ہے. میں نے کشمیر سے جتنی کئی فیملیز آتی ہیں سیریبرل پالسی ان میں زیادہ ہے کیونکہ وہ جینیٹک پول لمٹ ہوتا ہے. ادھر کے بھی کچھ ایریاز ایسے. اب یہ تو مسائل ہیں ہی ہیں. دوسری بات میں نے کہا نا کہ جب میں معذرت چاہتی ہوں, میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں عائزہ, میں 2 دن پہلے اپنی بیٹی سے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی تھی کہ یہ میں نے نا عائزہ سے ہم نے یہ ڈسکشن کرنی ہے, تو شی کیم اپ ود ایگزیکٹلی the same point you are giving. اچھا, we have 2 dogs, one is a pure breed, one is a mutt. تو وہ کہنے لگی اماں دیکھیں اوریو اتنی بیوٹیفل ہے بٹ شی از سو اسٹوپڈ, پیور بریڈ ہے نا, تو وہ سیدھا بیوقوف, اور اسمارٹ وہ ہے دوسری والی ہے, اور دو شی از اے مٹ, اسٹریٹ اسمارٹ ہے وہ. تو دیکھیں یہ انسانوں میں بھی یہی ہوتا ہے. وہ بڑے مزے میں اپنے کتوں کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے بتا رہی تھی, اور مزے کی بات ہے آپ نے بھی یہی بات ابھی کر دی. آپ بولیے. جب آپ دنیا میں جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے, آپ کے ایکسپیرینسز بڑھتے ہیں, آپ کے فیصلے چینج ہوتے ہیں. اچھا جب آپ کا ایک زندگی کا رستہ پلان ہو گیا ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سب میں نے کہا نا سپورٹ بہت ہوتا ہے, امپلیسٹ اینڈ ایکسپلسٹ سپورٹ, کہ ہمارے بیٹے کو کرنے کی کیا ضرورت ہے, اکلوتا بیٹا ہے تو یہی کچھ سارا مل جانا ہے. تو وہ جو آپ نے بات کی کہ جو مس میچ ہوتا ہے اور جو اسکلز ہوتی ہیں اینڈ دا مائنڈ سیٹ فار دیٹ, وہ آگے آپ بھی دیکھیں گی, آپ بھی جانتی ہوں گی ایسی ایسی فیملیز اور بہت اچھی اچھی فیملیز جہاں پہ یہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. پیپل آر ان ایگنی, جنریشنز تباہ ہو رہی ہیں نا, کیونکہ سائیکولوجیکل پرابلمس بھی ریپیٹ ہو رہی ہیں اور آگے کوئی سولوشن نہیں ہے. تو تبھی ڈپریشن, آپ کا سوئسائڈ ریٹ آپ کے بہت زیادہ ہے, آپ کی اور بیماریاں بہت زیادہ ہیں. تو ہم اس چیز سے آگے سوچ ہی نہیں پاتے کہ دنیا میں اور کچھ بھی کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا ایک سوال آپ کی گفتگو سے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بہت سارے خاندان آج بھی, ایون جو نیوکلیس فیملی سسٹمز بھی ہیں, وہ جو بڑے بڑے جوائنٹ فیملی سسٹمز تھے وہ بھی ہیں, وہ تو کم ہو گئے, لیکن ابھی بھی ایسی فیملیز ہیں جہاں بزرگ ہیں, اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے, اور وہ ہیں تو ان میں جب ماں باپ اپنے بچوں کو ویلیوز دینے کی کوشش کرتے ہیں یا بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں مختلف معاملات میں, تو بعض دفعہ اگر کوئی بڑا پازیٹیو اور نیگیٹو شاید ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا دونوں ہی طرح سے انفلوئنس ہو سکتا ہو بچوں پہ, کہ اگر ماں باپ کسی چیز کو سمجھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے گھر کے کسی دوسرے فرد کا اسی معاملے میں کوئی دوسری اپروچ ہو, اور وہاں پہ بچہ بھی کنفیوز ہو رہا ہے, ایک بڑوں میں بھی تھوڑا سا چپکلش آ رہی ہے. تو اس چیز کو بڑوں کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے بچوں کو برنگ اپ کرتے ہوئے, اگر جوائنٹ فیملی کسی بھی لیول پہ سسٹم ہے گھر میں؟ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں جوائنٹ فیملی میں ایک تو پیرنٹس ہوں گے نا, بزرگ ہوں گے, پھر ان کے بیٹے ہوں گے, بہو ہوئیں گی, اور آگے بچے ہوں گے. آپ کو ایک چیز یاد رکھنی کہ آپ کی اولاد کون ہے, ٹھیک ہے. تو دادا کو یاد رکھنا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اور بیٹے کو یاد رکھنا ہے کہ یہ میری بیوی اور یہ میرے بچے ہیں. تو ڈیسیژنز کس نے کس کے لیے لینے ہیں؟ امیجیٹ باپ نے لینے نا, اپنے لیے لینے. دادا نے بچے کے لیے ڈیسیژنز اپنا مشورہ دے دیں. اب ہمارے یہاں میں نے کہا نا وہ پیٹریارکی کا اتنا نظام ہے کہ جو بہو پڑھی لکھی بہو بھی آئے گی یا جو ماں ہوئے گی اس کی خواہش ہوگی نا کہ میں اپنے بچے کو ایسے پالوں. آپ نے اگر اپنے بچوں کو پال لیا, اب اس ینگ کپل کو اپنے حساب سے پالنے دے. تو میں جو کاؤنسلنگ کرتی ہوں یا میں جو گائیڈ کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں نا, بچوں کو آپ نے ایک چیز باور کرانی ہے, ایک چیز سمجھانی ہے. آئی ایم یور مدر اینڈ یو ول لسن ٹو می, ٹھیک ہے.
اور اسی طرح دس از یور فادر, یو ول لسن ٹو یور فادر. اچھا جب بچہ سمجھتا ہے نا کہ یہ میری ماں ہے اور اسی نے میرے لیے ڈیسیژنز لینی ہے, تو آپ کو یقین کریں کہ باقی سارے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو ہٹنا پڑتا ہے. اور بچے کے مائنڈ میں کانفلکٹ نہیں ڈیولپ ہوتا کیا ہے کہ بچے نے کچھ کیا تو سیدھا دادی نے روک دیا. اور ہم دیکھتے ہیں پرابلمس کہ جب بچے کو روکا ٹوکا جائے, تو جب ایک دم لاؤنج میں, ڈرائنگ روم میں, ڈائننگ ٹیبل پہ جب 6 لوگ بولتے ہیں, بچہ سمجھ جاتا ہے میرے فیور میں کون بول رہے ہیں. تو مدر کی پاور کیا گئی. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل. تو یہاں پہ ہم کو, میں پھر ینگ مدرس کو یا ایون گرینڈ پیرنٹس جب اس طرح فیملیز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, میں ان کو ضرور سمجھاتی ہوں, دیکھیں جب ماں سمجھائے گی نا تو اور کسی نے نہیں بولنا. صحیح بات. یا جب فادر سمجھائیں گے تو کسی نے نہیں بولنا. اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ دیکھیں گیم ساری یاسمین اصل میں پاور کی ہے نا. پاور کس کو بری لگتی ہے. مطلب دیٹ اتھارٹی آف دا کنسرن پرسن مسٹ ناٹ بی چیلنجڈ بائی ادرز, اور بچے کو بھی پتا ہو کہ یہی اتھارٹی ہے, یہ شخص دس پرسن اے, اور اسی کی بات جو ہے وہ مجھے ماننی ہے. عائزہ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. دس واز اے ونڈرفل ڈسکشن, اور اتنے کم وقت میں آپ نے اتنے اچھے طریقے سے پوائنٹ آف ویو لوگوں تک ان کویشچنس کے بارے میں پہنچایا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی تکلیف دیں گے. خواتین و حضرات, اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ.